اپنا کندھا صرف جنازے کو دینے کے لیے مخصوص نہ کرو، کبھی یہ کاندھا کسی جیتے جی کو بھی دو کہ وہ اس پر سر رکھ کر رو سکے۔ مرے ہووں کو تو کوئی نہ کوئی کاندھا دے ہی دیتا ہے، زندہ لوگوں کو کاندھا دینے والا ہی انسان کہلانے کا اصل حقدار ہے۔ آنسو بہاؤ اور خوب بہاؤ، یہ سوچ کے نہیں کہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ سوچ کے کہ ہم اپنی خواہشات کے کس قدر غلام ہیں۔ مرد کو سکون چاہیے، صرف اس کا سکون برقرار رکھو، مرد تمہارے علاوہ کسی دوسری عورت کے پاس نہیں جائے گا۔ غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو، ہر چیز 4 دن کا میلہ ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں سے رہے گا؟ آپ فکر نہ کیا کریں، لوگ ایسے ہی ڈراتے ہیں کہ وہ کچھ کرنے والے ہیں۔ آپ خود پر مہربانی کیجئے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، وہی برداشت دیتا ہے اور وہی صبر دیتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں ہماری قابلیت کا اندازہ علم سے نہیں بلکہ مہنگے جوتوں اور کپڑوں سے لگایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ آدھی زندگی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم انسانیت کی بجائے دوسروں کو نیچا دکھانا سیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، مگر میرے خیال سے حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے، کہ نظریں تو پھر بھی بھٹک جاتی ہیں مگر کردار مضبوط ہو تو وہ نظروں پر قابو پا ہی لیتا ہے۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، یہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ ہم کتنے عجیب ہیں نا، محبت کا اظہار تو جوش و خروش سے کرتے ہیں مگر اس کو برقرار رکھنا بھول جاتے ہیں۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ کچھ مردوں کو وفا راس نہیں آتی، جو لڑکی ان کے ساتھ ہر حالات میں وفا کرے اس کے ساتھ دغا کر کے ایسی لڑکی کا انتخاب کر لیتے ہیں جو واقعی میں اپنے آپ میں ایک فتنہ ہوتی ہے، اور بعد میں رونا پڑتے ہیں کہ عورت میں وفا نہیں۔ پھر آخر دنیا مکافات عمل پر چل رہی ہے، کیوں بھول جاتے ہو یہ بات؟ جنہیں اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑتے ہیں انہیں جذبوں کا احساس نہیں دلایا جاتا، بس لا تعلقی کا گمان ہی کافی ہوتا ہے۔ صوفیوں کے سینے ذکر اور فکر سے بھرے ہوتے ہیں۔ ایمان اور توکل اختیار کرو، شیطان تم پر غالب نہیں ہوگا۔ مال و دولت کی فراوانی مزید کی خواہش کو جنم دیتی ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ دنیا دار لوگ اپنے گریباں میں نہیں جھانکتے، اس لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اے مطلبی شخص، اولیاء اللہ کی نظر پانی سے زیادہ گندگی دور کر سکتی ہے، کیونکہ پانی تو صرف ظاہری پلیدی ہی دور کر سکتا ہے، مگر فقیر کی نظر تمہارے گناہوں کی سیاہی دور کر دیتی ہے۔ ہمارے قافلے کے سالار فخر دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارا کام قربانی ہے، ہماری یہی خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مددگار ہیں۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ خدا را اپنے رشتوں کو دکھ دینا چھوڑ دیں، چہرے بدلنا چھوڑ دیں، اپنے رشتوں کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہونا چھوڑ دیں، اپنی عمر کی وجہ سے اپنے باقی رشتوں کو غیر معمولی سمجھنا چھوڑ دیں، اپنے رشتوں کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں،
ڈریں اس وقت سے کہ جب لوگوں کے لفظوں کی چیخیں رب کے عرش تک پہنچ جائیں۔ مرد اس عورت سے پاگل پن کی حد تک پیار کرنے لگ جائے گا جس عورت میں یہ دو عادتیں ہوں، مرد کی ہر بات مانے اور مرد سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ مجھے اپنی زندگی میں آنے والے برے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تو اچھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ برے تو بس برے ہی رہیں گے، مگر جب یہ اچھے برے بنتے ہیں نا، تب روح کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ جان نکل جانے والی موت سے وہ موت بہت بری ہوتی ہے جس میں پیار کرنے والا زندگی سے نکل جائے۔ کہتے ہیں محبت سے محروم لوگ ہی زیادہ محبت کو سمجھتے ہیں۔ جس کو محبت مل جائے پھر وہ محبت کو طلب کی نظر سے کہاں دیکھ سکتا ہے۔ کچھ دروازے ہم خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے انسان ایک بار خود کو حقیقت سے روبرو کر لے۔ آگاہی مانا کے عذاب ہوتی ہے، مگر خود میں جتنی جلدی حقیقت کو تسلیم کرنے کی طاقت بڑھاؤ گے اچھے رہو گے۔ اور کبھی کبھی لہجے کی بیزاری اور اکتاہٹ جب محسوس ہو جائے تو یقین جانیے ایسا لگتا ہے کہ تمام محبت اور اپنائیت منہ پر تماچے کی طرح ماری گئی ہے، اور یہ کیفیت بیان کرنا اور سہنا دونوں ہی ناقابل بیان ہیں۔ اور پتہ ہے انسان کو محبت سے بھی زیادہ اپنے دوستوں کے رویے پہ رونا آتا ہے، خاص طور پہ ایسے دوست جسے آپ بنا مطلب چاہتے ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو تمہاری زندگی سے چلا گیا ہو اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہو اور تم ہی اصل مصائب کی جڑ ہو۔ ہر معاملے میں اپنے لیے یہ تعصب نہ رکھا کرو کہ تم ہی صالحین میں سے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹیاں گھر کا نور ہوتی ہیں، انہیں دکھ مت دیا کرو۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے سبق سیکھنے کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ گناہ سے ویسے ہی بچا کیجیے جیسا کہ جھوٹے الزام سے بچتے ہیں۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہو۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند لوگوں سے ہی ہوتا ہے۔ بھروسہ چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ثابت کرنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دو گھونٹ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا اور دوسرا صبر کا۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہمیں محبت چھپ کر کرنی پڑتی ہے، جبکہ تشدد ہم دن دہاڑے کرتے ہیں۔